دوستوں، آج کے اس دور میں لڑکیاں اپنے گھر سے کیوں بھاگتی ہیں؟ لڑکیاں غیر مسلموں سے کیوں شادیاں رچا رہی ہیں؟ لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں اس طرح کے قدم کیوں اٹھا رہی ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اور نوجوان لڑکیاں 25 26 سال کی ان کی عمر ہو گئی ہے، 30 سال ان کی عمر ہو گئی ہیں، لیکن وہ اپنے گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب ان کے رشتے نہیں آتے ہیں تو وہ لڑکیاں پھر غلط قدم اٹھاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکیاں ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہیں، اپنے ایمان کو بھی گوا بیٹھتی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کہ جو آج ہمارے نوجوان بہنیں، نوجوان لڑکیاں، اسلامی بہنیں، اسلامی نوجوان لڑکیاں اس طرح کے قدم اٹھا رہی ہیں کہ وہ اپنے ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہیں، اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اور زنا کی طرف ہماری نوجوان لڑکیاں بہت ہی زیادہ جا رہی ہیں۔ حالانکہ زنا بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گندگی ہے، بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور وہ برا راستہ ہے۔ زنا کیا ہے؟ گندگی چیز ہے، برا راستہ ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں ہماری نوجوان لڑکیاں، ہماری نوجوان بہنیں یہ زنا کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بیتے 2-4 سالوں کے اندر ہزاروں لڑکیاں، لاکھوں لڑکیاں مسلمانوں کی نوجوان اس طریقے کی ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر غیر مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں، اور انہوں نے شادیاں رچائی ہیں اور اپنے ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ کیا ہم سے کل قیامت میں اس کا سوال نہیں ہوگا؟ تو تمام وجوہات اس کے پیچھے ہے، جن میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس نازک دور میں، آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہم نے بیاہ شادی کو بہت مہنگا کر لیا ہے۔ بیاہ شادی کرنا بہت مہنگا ہو چکا ہے۔ ایک کے پاس بہت سارا روپیہ پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بہت کاروبار اس کا ترقی پر ہے۔ ایک مسلمان بہت مالدار ہے، وہ اپنی بچی کو سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن ایک غریب ہے کہ اس کے یہاں بیٹیاں ہے اور اس کے پاس اپنی بچی کو دینے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے، تو اس کے گھر پر کوئی بھی رشتہ لے کر نہیں جاتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اس کا باپ کچھ نہیں دے سکے گا، تو کوئی بھی وہاں پر رشتہ لے کر کے نہیں جاتا ہے۔ تو پھر ان لڑکیوں کی عمر بیتتی جاتی ہے تو وہ لڑکیاں پھر اس طرح کے قدم اٹھاتی ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ وہ لڑکیاں شادی رچا لیتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لڑکیاں اپنے ایمان سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم تو اپنی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کو بھی اس سوال کا جواب دینا ہوگا کہ ہم اپنی لڑکی کی شادی میں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہم سے اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو لاکھوں کروڑوں روپے اپنی بچوں کی شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں، اپنی لڑکی کی شادی میں خرچ کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی شادی میں خرافات کرتے ہیں، طرح طرح کی رسمیں کرتے ہیں۔ یہ خرافات اور رسمیں نہ کر کے کسی غریب کی مدد کر دی جائے تو اس کی بیٹی بھی اپنے ایمان کو بچا سکتی ہے، اور اس کی بیٹی بھی کسی کے نکاح میں جا سکتی ہے اور اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے۔ آج نکاح کرنا اتنا زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ ہماری مسلمان نوجوان بہنیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات فٹ ہو چکی ہے، یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ نکاح آج کے دور میں بہت مشکل ہے اور زنا کرنا بہت آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن اس طرح کی ویڈیوز سامنے آتے رہتی ہے، اور آئے دن اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی فلاں غیر مسلم کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی
رہی ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غیر مسلم لڑکا کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کو یا تو اس دنیا سے ہی رخصت کر دیتا ہے، یعنی اس لڑکی کے ساتھ وہ بہت زیادہ غلط کام کرتا ہے، اتنا غلط کرتا ہے کہ اس کو جان سے مار دیتا ہے، یا پھر اس کا استعمال کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ لڑکی نہ ادھر کی رہتی ہے نہ ادھر کی رہتی ہے۔ آج کے اس دور میں ہماری نوجوان بہنوں بیٹیوں کے ذہنوں میں یہ بات بالکل بیٹھ چکی ہے کہ زنا کرنا بہت آسان ہے اور نکاح کرنا بہت مشکل ہے۔ میرے دوستو، یہ نکاح جو مشکل ہوا ہے، یہ ہم نے اور آپ نے اس نکاح کو مشکل بنایا ہے۔ تو اس نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کتنا آسان تھا، آج سے 10 سال 5 سال پہلے نکاح کرنا کتنا آسان تھا۔ لیکن جیسے جیسے مہنگائی کا یہ زمانہ آگے کو بڑھ رہا ہے، ایسے ہی جو غریب مجبور باپ ہیں کہ جب اس کے یہاں ایک بچی جنم لیتی ہے، اسی وقت سے اس کے کاندھوں پر ذمہ داریاں، اور اسی وقت اس کے کاندھوں پر اور اس کے ذہنوں میں یہ فکر سوار ہو جاتی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں اپنی لڑکی کی خاطر کتنا کچھ مجھ کو تیار کرنا ہے۔ وہ چین سے ایک رات بھی نہیں گزارتا ہے، وہ سکون سے ایک رات بھی نہیں سو پاتا ہے، پورا دن اور پوری رات یہی سوچ کر اس کی نیند اڑی رہتی ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی کس طریقے سے کروں گا، کس طریقے سے اتنا روپیہ پیسہ اکٹھا کروں گا، کس طریقے سے اتنا جہیز اکٹھا کروں گا، کس طریقے سے اتنا مال اکٹھا کروں گا جو سامنے والے کی ڈیمانڈ کو پورا کر سکے، جو سامنے والے کو دے سکے۔ آج ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا لیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے، اور یہی اس کی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے ہماری نوجوان بہنیں، نوجوان بیٹیاں، نوجوان لڑکیاں اس طرح کے قدم اٹھا رہی ہیں کہ وہ غیر مسلموں سے شادیاں رچا رہی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکل پاتا ہے کہ اپنے ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہیں۔ تو ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روبرو ہونا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر اللہ رب العزت نے ہم سے معلوم کر لیا کہ بندے تجھ کو تو بہت زیادہ مال دیا تھا، اس مال کو تو غریبوں پر خرچ کرتا، کسی غریب کی شادی کراتا، کسی غریب محتاج آدمی کی لڑکی کی تو شادی کراتا، تو کتنا فائدہ ہوتا، لیکن نہیں، ہم تو اپنے بچیوں کی شادی میں طرح طرح کی خرافات میں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، طرح طرح کی رسمیں کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ان میں لاکھوں روپیہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ وہی لاکھ روپیہ پیسہ اگر کسی غریب کو دے دی جائے، کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی غریب کی اگر لڑکی ہے اس کی لڑکی کی شادی میں اگر ان روپیہ پیسوں کو دے دیا جائے تو آپ کو کتنا اس کا ثواب ملے گا؟ تو ہم سب کو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی یہ کہاں پر پہنچ چکی ہے، اور ہماری نوجوان بہنیاں، ہماری نوجوان بہنیں اور ہماری نوجوان بیٹیاں، ہماری نوجوان معصوم بچیاں اس طرح کے قدم کیوں اٹھا رہی ہیں؟ آئے دن اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں ویڈیوز سامنے آتی ہیں کہ لڑکی اس کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ لڑکی اپنے گھر سے نکل کر کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی کا معلوم ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ لڑکی اس دنیا کے اندر باقی ہے یا اس دنیا سے کہیں اور چلی گئی ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ لڑکی زندہ بھی ہے یا اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ لڑکی کی شادی ہے، غریب کی لڑکی کی شادی ہے، اور لڑکا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھ کو جہیز میں بلٹ چاہیے، لیکن بارات سے پہلے وہ غریب باپ بلٹ کا انتظام نہیں کر پاتا ہے۔ وہ غریب باپ کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ گاڑی دلا دوں گا، لیکن وہ بارات لانے سے بالکل انکار کر دیتا ہے۔ اس غریب باپ سے پوچھئے
उस गरीब बाप से आप पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीत रही होती है, उसके जहन में क्या चल रहा होता है कि किस तरीके से उसने एक कौड़ी को जमा करके, खून पसीने के एक एक रुपये को, पैसे को जमा करके उसने किस तरीके से उस जहेज को इकट्ठा किया होगा, किस तरीके से उसने उस खाने का इंतज़ाम किया होगा, किस तरीके से उसने इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया होगा। लेकिन सिर्फ उसकी एक ज़बान हिलती है कि मैं तब तक बारात नहीं लाऊंगा जब तक कि आप मुझको बारात वाले दिन ही बुलेट न दे दे। वो गरीब बाप हाथ जोड़ता है और बहुत मन्नतें करता है कि अभी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, कुछ दिनों के बाद मैं आपको ये बुलेट दिला दूंगा, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है। तो ये सोचने की, गौर करने की बात है कि उस गरीब बाप ने कहाँ कहाँ से कर्जा लिया होगा, उस गरीब बाप ने कहाँ कहाँ से इंतज़ाम किया होगा। वो गरीब बाप उस कर्जे को फिर पूरी ज़िंदगी उतारता रहता है और पूरी ज़िंदगी वो गरीब बाप, मजबूर बाप, उस कर्जे को भी नहीं उतार पाता है और इस दुनिया के अंदर से चला जाता है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए से कहने का मकसद यही है कि हमको अपने निकाह को आसान करने की ज़रूरत है। आज हमने निकाह को बहुत मुश्किल बना दिया है, इतना मुश्किल हमने निकाह को बना दिया है कि हमारे नौजवान बेटियों के, नौजवान बहनों के जहनों में ये बात बैठ चुकी है कि निकाह करना बहुत मुश्किल है। मेरा गरीब बाप कहाँ से मेरा निकाह करेगा, मेरा गरीब बाप कहाँ से मेरे लिए जहेज इकट्ठा करेगा, मेरा गरीब बाप कहाँ से इंतज़ाम करेगा। इसलिए वो नौजवान बेटी, नौजवान लड़की इस तरह के कदम उठाती है कि घर से निकलकर गैर मुस्लिम से वो शादी रचा लेती है, जिसके नतीजे में वो ईमान से महरूम हो जाती है। तो हम सबको इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारी नौजवान बच्चियाँ, हमारी नौजवान बहनें, नौजवान बेटियाँ ये घर से क्यों भाग रही हैं, क्यों इस तरह के कदम उठा रही हैं।